من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پہ امتحان پاس کرنے کے لیے بھیجا اور اس امتحان کو پاس کیسے کرنا ہے وہ دین وہ سلیبس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی شکل میں دے کر گئے، عطا فرما کر گئے۔ اب اس دین میں کون سب سے بہتر ہے اس کا ایک میعاد اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور کون ہے اس دین میں سب سے بہترین؟ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اللہ رب العزت آگے خود فرما رہے ہیں کہ اس دین میں وہ سب سے بہترین ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ امتحان میں کامیابی کا اصول بھی بڑا عجیب ہے۔ جو کچھ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ بھی امتحان کے لیے، اور جو ہمیں نہیں عطا کیا وہ بھی امتحان کے لیے۔ لہذا یہ ہمیں تھوڑی سی تسلی ہونی چاہیے، جس کو اللہ رب العزت نے تھوڑا دیا ہے اس کا امتحان بھی تھوڑا ہے، اور جس کو زیادہ دیا ہے اس کا امتحان بھی بڑا ہے۔ اختیار زیادہ ہے تو ذمہ داری بھی زیادہ ہوگی اور اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، اور اگر اختیار کم ہے تو ذمہ داری بھی کم ہوگی اور پوچھ گچھ بھی کم ہوگی۔ لہذا اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، اگر ہمارے دل میں یہ بات جم جائے
تو یقین جانیے زندگی کی اونچ نیچ جو ہے اس کی انسان پرواہ نہیں کرتا. انسان خوشحالی، مال و دولت کو اتنا بڑا نہیں سمجھتا، اس کے لیے مفلوق الحالی وہ اس کو زیادہ پسند آتی ہے. انسان اس کو لیے اپنے لیے اس کو ہی بہترین سمجھتا ہے. اور یہی زندگیاں ہمارے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تھیں کہ ان کے سامنے کوئی اختیار آتا تو وہ اس کو لینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ اس کے متعلق ہم سے کیا ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی. اگر یہ فلسفہ حیات، یہ زندگی، اس کی یہ صورتحال ہمارے دلوں میں آ جائے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مثال سے سمجھایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری والدہ کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ میرے پیچھے سونے چاندی کے بن کر میرے پیچھے چلتے، لیکن کیا دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینوں میں زندہ رکھ، مجھے موت آئے تو مسکینی کی حالت میں آئے، مسکینوں میں آئے، اور مجھے جب اٹھاؤ تو مسکینوں میں اٹھاؤ. یہ بات ہمیں بتانا مقصود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بندہ اپنی زندگی اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دیتا ہے، اس کے سپورٹ کر دیتا ہے، اس سے بہترین کامیاب انسان کوئی نہیں ہوتا. اسلم یسلم اسلاما، یہ عربی کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل سبمٹ کر دینا، کسی کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، اپنی سپردگی مکمل اس کے سامنے رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں اسلام لانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پاس اسلام میں پک اینڈ چوز اس کے سامنے آپشن نہیں رہتا. وہ سارے کا سارا اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کے دعوے دارو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو پورے کے پورے دین میں داخل کر لو، مکمل دین جس پہ کوئی پک اینڈ چوز نہیں، اپنی مرضی کا کوئی دین نہیں. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اس آیت میں جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور وہ
جو اس دین میں سب سے اپنے آپ کو بہترین ثابت کرنا چاہتا ہے، بہترین وہ ہے جس نے اپنے آپ کو مکمل اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا، اور اب اس کا آگے انعام آ رہا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اب اس کا آگے انعام آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ مُحْسِن، اور وہی محسن ہے۔ محسن یہ اسلام میں سب سے اعلیٰ ڈگری ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث سے سمجھتے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے۔ محسن کہا جاتا ہے نیکی کرنے والے کو۔ ترجمہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسنو، نیکیاں کرو، ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ بے شک اللہ رب العزت نیکیاں کرنے والوں کو یحب المحسنین پسند فرماتے ہیں۔ لیکن ترجمہ یہ بھی صحیح ہے، لیکن نیکی کرنے والے میں اور محسن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، دنیا کی مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک امتحان ہے، اس میں پاس ہونے کے لیے ہمیں کچھ نمبر چاہیے ہوتے ہیں، جیسے 33 نمبر چاہیے ہوتے ہیں یا 40 نمبر چاہیے ہوتے ہیں۔ 33 نمبر حاصل کرنے والا یا 40 نمبر حاصل کرنے والا مسلمان ایسا، وہ نیکی تو کر رہا ہے لیکن وہ محسن نہیں ہے۔ محسن وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے، جس کو پتا ہے کہ میں 40 50 60 70 80 نمبر حاصل کر لوں گا، لیکن وہ اپنی محنت کو جاری رکھتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں پورے کے پورے مارکس حاصل کر لوں، وہ ہے محسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھا، کیونکہ محسن جو لفظ ہے نا، یہ احسان سے نکلا ہے، احسان سے نکلا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احسان کے بارے میں بتلائیے، احسان کے بارے میں مجھے بتلائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر انک ترا، بے شک تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا سمبولک ایک نشان، ایک علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی جو دنیا میں ناممکن ہے۔ کوئی شخص اس دنیا میں اللہ رب العزت کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات کب مکمل ہوگی؟ یہ بات اس زندگی کے ساتھ مکمل ہوگی کہ انسان اپنی پوری کی پوری زندگی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق العباد، اس کی جلوتیں خلوتیں، اس کا سارا طاقتیں، اس کا سارا سوچنے کا عمل وہ اللہ کے سپرد کر دے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، احسان کے معیار کو حاصل کرنے کے لیے، احسان کے درجے تک پہنچنے کے لیے اللہ کا امر آ جائے، وَيَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس کو موت آ جائے۔ موت آنے کے بعد اس کے ساتھ برزخ کا معاملہ، برزخ کے بعد اس کے ساتھ حشر کا معاملہ، اور حشر کے بعد اس کے بعد قیامت کا دن،
जन्नत और दोज़ख का फैसला, जन्नत और दोज़ख का फैसला होने के बाद जन्नती जन्नत में चले गए और जहन्नमी जहन्नम में चले गए। ये शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से जन्नत में चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नती जन्नत में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे होंगे, एक आवाज आएगी, या अहलल जन्नह, ओ सुनो जन्नतियों, आज सुनो, तुम्हें आज एक ऐसी नेमत दी जाएगी जो इससे पहले तुम्हें नहीं दी गई। जन्नती हैरान होंगे, आवाज आएगी, वो वादा तुमसे पूरा किया जाएगा जो दुनिया में तुम्हारे साथ वादा किया गया। जन्नती आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे, ऐ रब्बुल आलमीन, तूने हमें अजाब से बचा लिया, हमें जन्नत में दाखिल कर दिया, हम ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। कौन सी ऐसी नेमत है जो हमारे पास मौजूद नहीं? ये वो गुफ्तगू कर रहे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने से पर्दे हटा दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार जन्नतियों को नसीब होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सादतमंदों में हम सबको कर दे, हमारे प्यारों को भी कर दे, हमारे इकरबा को भी कर दे, हमारे माँ बाप को भी कर दे, कि हम सब मिलकर जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के वक्त उठा करते तो एक दुआ पढ़ा करते, एक नमाज नबी अलैहिस्सलाम के लबों पर आती, और सुनिए कितनी खूबसूरत दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिक, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं तेरे चेहरे को देखने की लज्जत का, वशौक़ी इला लिक़ाइक, ए अल्लाह मैं तुझसे मुलाकात करने का तलबगार हूं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जिसका मस्ताक सारे जन्नती बन जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार जन्नतियों को 2 दफा नसीब होगा, 2 मर्तबा मिलेगा। एक मर्तबा सुबह इशराक के वक्त फजर की नमाज पढ़ने के बाद और इशराक का जो दरमियानी वक्त है उसके अंदर जन्नतियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार मिलेगा, नसीब होगा। और एक वक्त आएगा असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज से पहले। मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों, देखिए, सोचिए, जानिए, परखिए, अपने गिरेबानों में मैं भी झांकूं और आप भी झांकिए कि आज हम अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करने के तलबगार हैं, अल्लाह से सवाल करते हैं, हमारा अमल इसके साथ मिलता है? हमारी फजर की नमाज में इतनी पुख्तगी है क्या उस वक्त हम उठे, अपना सर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने झुकाएं ताकि हमें वो वक्त वहां पे भी नसीब हो सके? नहीं है, सच्ची बात है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सीजनल मुसलमान हैं, मौसमी मुसलमान हैं। एक हमारे अंदर जज्बा आता है, फिर मान पड़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब जन्नतियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होगा, उसके अंदर वो लज्जत ऐसी महसूस करेंगे कि उनके सामने जन्नत की सारी नेमतें हेज हो जाएंगी, छोटी पड़ जाएंगी, कमतर हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे और आपके अमाल ऐसे कर दे जो मोहसिन के दर्जे तक पहुंच जाए,
اور ہم بھی اسی حدیث کا مصداق بن جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.